اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں کیا بیان کیا ہے؟ یاد رکھیے، سورہ اخلاص یہ ثلث القرآن ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے اللہ تعالی محبت کرنے لگتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بنا دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت تو یہ ہے کہ جو کوئی بائی نماز عصر کی فرض نماز پڑھ کے 12 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو 4 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اسی وقت مل جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کتنا بہترین اجر ہے یہ، اور وقت کتنا درکار ہے؟ صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ میں آپ 12 قرآن کریم کی تلاوت ممکن ہے؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، لیکن سورہ اخلاص آپ پڑھ کے ممکن بنا سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی فضیلت تو یہ ہے کہ جادو ٹونا ٹوٹکا جس پر ہوا ہے اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی فضیلت تو یہ ہے کہ شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 811، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعجز احدکم من لیلہ لیس ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول کیسے 1/3 حصہ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ ایک رات میں کیسے پڑھ پائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد یہ ثلث القرآن ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، قرآن کے 3 حصے کیے جائیں تو یہ ثلث ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب صلاۃ الصافنین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 813، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت جب آپ نے چند لوگوں کو لشکر میں بھیجا تاکہ وہ غزوہ کریں، جہاد کریں، لشکر کا جو امیر تھا، اس دستے کا جو امیر تھا، وہ نماز کی ہر سورہ کے آخر میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہمارے امیر جو ہیں ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی سے تلاوت کو ختم کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ پوچھیں ان سے، صلو ایہ شیء فی ذالک، پوچھو ان سے وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، لِأَنَّهُ صِفَةُ الرَّحْمَٰنِ وَعَلَىٰ حِبُّ عَلَىٰ بِإِكْرِ اللَّهِ، کیونکہ اس سورہ کے اندر رحمان کی صفت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تلاوت کروں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص سچے خداؤں کو جانچنے کا بہترین آلہ ہے، جھوٹے خداؤں کو الگ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد کوئی ماں باپ نہیں اس کے، کوئی بال بچے بھی نہیں اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ اس صورت کی فضیلت تو اتنی ہے کہ یہ جادو کا علاج ہے۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5014، جب وسوسے آئیں، دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے، شیطان کے بھٹکانے کا خوف لائق ہو، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اس سورت کی تلاوت کر لے۔ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتاب السنہ سنن ابو داؤد کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 4422 کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ قل هو اللہ احد پڑھے اور 3 مرتبہ بائیں طرف پھونکے اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، تو دیکھا کہ ایک آدمی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے کہا وجب، ترمذی کی حدیث ہے کتاب الفضائل کتاب نمبر 42، واجب ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر واجب کر دیتے ہیں، جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، نماز عصر کے بعد ہر انسان کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی
उस वक़्त में ऐसा कर देते हैं, टाइम पास करने के लिए किसी जगह महफ़िल जमा लेते हैं, किसी जगह ग़ीबत मुख्तलिफ़ ज़बान से गुनाह होते रहते हैं, तो उस वक़्त को कीमती बनाने के लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है कि उस 12 मिनट में या 10 मिनट में जो भी टाइम उस वक़्त आप दें, वो नमाज असर के बाद आप 12 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ लिया करें। और इसकी फ़जीलत इतनी है कि 4 कुरान मजीद का सवाब आपको उसी वक्त मिल जाएगा। और इतनी बड़ी फ़जीलत है कि अगर आपके कोई वालदैन, कोई रिश्तेदार, कोई अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से जा चुका है, तो आप उसके लिए इसाल सवाब कर दें कि अल्लाह पाक कब्र में ना जाने उनके साथ क्या हाल हो रहा है, क्या हाल नहीं हो रहा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह पाक ये पढ़ करके आप उनको इसाल सवाब करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना देंगे। आप अपने लिए भी इसका बेहतरीन, आपके बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 4 कुरान करीम पढ़ने का सवाब कितना ज़्यादा है। तो इसमें टाइम कितना, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो अल्लाह पाक हम सब को पढ़ने की और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए।